آج کا ہمارا موضوع ہے رنجیت سنگھ کی حویلی اور گوجرانوالہ۔ میں نے فلم ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر اور ستارہ امتیاز ایوارڈ یافتہ ہدایت کار شہزاد رفیق صاحب کے ساتھ رنجیت سنگھ کی حویلی کا مطالعاتی وزٹ کیا۔ وہاں ہماری ملاقات مختلف کاریگروں سے ہوئی۔ طویل نشست ہماری ایک بزرگ کاریگر محمد بوٹا سے ہوئی، جو کہ تقریباً 40 سال سے پرانی عمارتوں کی آرائش و تزئین کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اکثریت قدیم عمارتوں کی مرمت کا ٹھیکہ آغا خان کمپنی کے پاس ہے۔ رنجیت سنگھ کی حویلی کا ٹھیکہ بھی آغا خان کمپنی کے پاس ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ پاکستان میں محکمہ آثار قدیمہ نے کوئی مناسب اسکول نہیں بنایا ہے جہاں کاریگروں کو مناسب ٹریننگ دی جائے تاکہ قدیم عمارتوں کے حسن کو دوبالا کیا جا سکے۔ کاریگروں کی روزانہ کی اجرت 2000 روپے کے قریب ہے، جو کہ ٹھیکیدار دیتا ہے۔ گھر کا گزارا مشکل ہے، کاریگر کم ہوتے جا رہے ہیں، مزدوری بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی محسوس کیا کہ 2000 روپے مزدوری ایک کاریگر کے لیے کم ہے۔ اس وقت ایک راج کی روزانہ کی اجرت گوجرانوالہ میں تقریباً 2500 روپے ہے۔ رنجیت سنگھ کا والد مہا سنگھ سید نگر ضلع گوجرانوالہ میں لڑائی میں مصروف تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مہا سنگھ نے کہا، میں نے رن جیت لیا ہے، یعنی کہ میدان جنگ جیت لیا ہے، اس لیے لڑکے کا نام رن جیت سنگھ رکھا جائے۔ رن جیت سنگھ سے پھر نام رنجیت سنگھ میں تبدیل ہو گیا۔ آج اس حویلی کو ہم رنجیت سنگھ کی حویلی کہہ رہے ہیں۔ یہ حویلی دراصل رنجیت سنگھ کے والد مہا سنگھ نے بنوائی تھی۔ رنجیت سنگھ نے اپنے والد مہا سنگھ کی یاد میں شیراملا باغ گوجرانوالہ میں 12 دری بنوائی تھی۔ رنجیت سنگھ کی پیدائش 13 نومبر 1780 کو گوجرانوالہ میں ہوئی، جبکہ وفات 27 جون 1839 میں ہوئی۔ حویلی کی تعمیراتی طرز مغلیہ اور راجپوت فن تعمیر کا مرقع ہے، جس میں گنبد، کھڑکیاں اور محرابوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ حویلی میں خوبصورت کندہ کاری کی گئی ہے، جو سکھ دور کی عظمت کی علامت ہے۔ عمارت میں ایک وسیع صحن، ستون اور مختلف کمرے ہیں۔ حویلی کے داخلی دروازے کے اوپر خوبصورت جھروکا بنا ہوا ہے، جہاں سے مہاراجہ عوام سے ملاقات کرتے تھے۔ تقسیم ہندوستان کے دوران اس عمارت کو ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ حویلی کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ETBP یعنی کہ ایواکو ٹرسٹی پراپرٹی بورڈ اور والڈ سٹی لاہور اتھارٹی، جسے WCLA کے نام سے پکارا جاتا ہے، نے مئی 2024 میں اس عمارت کی بحالی کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو کہ اب تک جاری ہے۔ امید ہے کہ حویلی کی آرائش و تزئین کا منصوبہ نومبر 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس حویلی کی اہمیت سکھوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ حویلی سیاحتی اور معاشی طور پر ایک عام حویلی ہے۔ اس حویلی میں بیٹھ کر رنجیت سنگھ نے 1799 تا 1802 تک حکومت کی۔ بعد ازاں سکھ حکومت لاہور منتقل ہو گئی۔ لاہور میں سکھ حکومت 1802 تا 1849 تک رہی۔ اس تاریخی ورثے کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ حویلی اپنی حقیقی رونق بحال کرتے ہوئے دنیا بھر کے سیاحوں اور خصوصی طور پر سکھوں کی توجہ کا مرکز بنے گی۔
Please like, view, subscribe, and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.